بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین 28 مئی 1998 دوپہر 3:16 پر چاغی کے پہاڑ تپ اٹھے. زمین لرز گئی اور دنیا نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی بار ایک اسلامی ملک نے ایٹمی طاقت بن کر دنیا کا غرور خاک میں ملا دیا. یہ ہے یوم تکبیر، پاکستانی قوم کی غیر متزلزل جرت اور اہنی عزم کا وہ دن کہ جس نے خطے میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دیا. بھارت کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے دفاع پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اسی تاریخی دن کی یاد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دشمن کو دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ پاکستان کا دفاع اب ناقابل تسخیر ہاتھوں میں ہے اور ہماری بہادر افواج جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ دشمن کی ہر غلط فہمی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار کھڑی ہے. اس پر مزید اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مظہر بلال صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی گونا گو مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب مظہر بلال صاحب اس بار عید قربان اور یوم تکبیر اکٹھے ہی آئے ہیں. ایک بار پھر عہد وفا کیا گیا ہے، ایک بار پھر جو ہے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. کیا ہم ان عہد وفا پر اور ان عزائم پر پورا بھی کبھی اتر پائیں گے؟ بہت شکریہ شاہ ندیم احمد صاحب. گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم جس کا جو کریڈٹ ہے کیا وہ دے رہے ہیں، کیا ہم نے جس کا جو کریڈٹ تھا وہ اس کو دیا. تو اگر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا ہم جائزہ لیں تو اس کی شروعات تو ڈاکٹر عبدالسلام نے کی اور اس کے بعد ایک سائنٹسٹ منیر صاحب آ گئے، پھر ڈاکٹر قدیر آ گئے. لیکن اس ایٹمی صلاحیت کو پانے میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے، جو بھوپال میں پیدا ہوئے اور ہالینڈ کی ایک لیبارٹری میں تھے. تو بھٹو صاحب ان کو لے کر آئے اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ لندن کے ایک بڑے ہوٹل میں انہوں نے 3 ملاقاتیں کی. اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان آ گئے اس جذبے کے تحت کہ میں اپنی قوم کا دفاع مضبوط کروں، اپنے ملک کا خیال کروں اور اپنی قوم اور ملک کے لیے قابل فخر کارنامہ انجام دے دوں. وہ انہوں نے دے دیا اور پاکستان ایٹمی صلاحیت بہت ہی پہلے حاصل کر چکا تھا. اس کا آغاز 98 میں کی. اب آپ دیکھیں کہ 84 میں جب کلدیپ نیر انڈیا کے بڑے صحافی پاکستان آئے تو انہیں مشاہد حسین سید نے ڈاکٹر اے کیو خان سے ملوایا اور ایک خبر آ گئی کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے. پھر اس کے بعد 86 میں آپ دیکھیے کہ جنرل ضیاء الحق جب گئے انڈیا تو ان کی جو قومی سلامتی کی ایک مشیر ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں مسٹر این کینشٹ لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کرکٹ ڈپلومیسی کے تحت انڈیا آئے اور راجیو گاندھی اس وقت انڈیا کے وزیر اعظم تھے. وہ نہیں ملنا چاہتے تھے ضیاء الحق سے کیونکہ انڈین افواج جو تھی وہ پاکستان کے بارڈر پر لگی ہوئی تھی اور ایک طرح سے انڈیا جنگی تیاریاں کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق دلی میں ری فیولنگ کے لیے رکیں گے اور چاروں نچار کہتا ہے ہماری کیبنٹ نے فیصلہ کیا اور راجیو گاندھی کہنے لگے کہ ہم ان کو
بس ایئرپورٹ پہ ملیں گے، ادھر آگے پیچھے کہیں نہیں ان کو لا. تو کہنے لگے کہ ایئرپورٹ کا جو وی آئی پی روم تھا وہ ٹھنڈا یخ تھا، اور ضیاء الحق اور راجیو گاندھی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. تو ضیاء الحق نے پتہ نہیں کون سی بات کی کہ اس ٹھنڈے کمرے میں راجیو گاندھی جو تھے ان کے پسینے چھوٹ گئے اور انہیں پسینے آنے شروع ہو گئے. کہتا ہے بعد میں ہم نے پوچھا کیبنٹ میٹنگ میں راجیو سے کہ آخر ضیاء الحق نے آپ سے کیا بات کی تھی. تو راجیو گاندھی کہنے لگا کہ مجھے ضیاء الحق نے یہ کہا ہے کہ انڈین افواج جو ہیں وہ بارڈر پہ لگی ہوئی ہے، انڈیا جنگی تیاریاں کر رہا ہے، آپ شوق سے جنگی تیاری کریں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ صلاحیت جس پہ آپ نے حاصل کر لی ہوگی ہمارے پاس بھی ہے. اور یہ یاد ضرور رکھنا کہ دنیا میں ہندو اسٹیٹ ایک ہی ہے، ہندو ریاست. مسلم ریاستیں تو انہوں نے کہا 56-57 ریاستیں ہیں. تو اس بات پہ راجیو پریشان ہو گیا کہ ہندو اسٹیٹ تو ایک ہی ہے، تو یہ ختم ہو گئی تو پھر ہندوازم کا تو نام ہی ختم ہو جائے گا. سو وہ ساری اس جنگی تیاریاں پانی میں بہہ گئی. اب آ جائیے 98 پر. تو مئی میں انہوں نے دھماکے کیے غالباً 10-11 مئی کو. تو پھر ہم پہ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف اس وقت ملک سے باہر تھے، اور ان کو جو پیغام پہنچایا وہ سیکرٹری خارجہ تھے شمشاد احمد خان، انہوں نے دیا. اور شمشاد احمد خان نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے بات چیت کی اور یہ دورہ مختصر کر کے آ گئے. اب ان پہ بڑا پریشر تھا، اور گوہر ایوب خان اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف دھماکے نہیں کرنا چاہ رہے تھے. خیر کوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی پریشر تھا، قوم کا بھی پریشر تھا، چاروں نے چار فیصلہ ہوا کہ ایٹمی دھماکے کر دیے جائے. لیکن نواز شریف نے وہاں ایک کام یہ دکھایا کہ جس شخص کو کریڈٹ دینا تھا اسے ڈسکریڈٹ کر دیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اور انہوں نے سمر مبارک مند کو آگے کیا. چلے ہو گیا، قوم کے لیے ایک فخر کا دن بن گیا کہ 28 مئی کو اس نے دھماکے کیے اور اپنے دشمن کو جواب دیا اور بتا دیا کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے مشرف دور میں پھر ڈاکٹر قدیر کے ساتھ ذلت امیز سلوک ہوا. اچھا مظہر اللہ صاحب کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ یہ شروع سے ہی یہ سلوک رکھا ہوا ہے؟ قائد اعظم سے لے کے بھٹو کے بعد جناب نواز شریف کا بھی دیکھ لیں 3 دفعہ کیا حال کیا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر قدیر خان دنیا نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد اب عمران خان. ہم ہیروز اپنے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا کیوں رویہ روا رکھتے ہیں؟ اور کیا ہم اس یوم تکبیر پر عہد وفا عزم کے ساتھ یہ عزم بھی دہرائیں گے یا اس پر کوئی کریں گے، ریویو کریں گے کہ ہم کم سے کم اپنے ہیروز کے ساتھ اس بدسلوکی کا اظہار رکھنے کا جو رویہ ہے اس کو ترک کر دیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، کیا خوبصورت سوال ہے. دیکھیے ہمارے ہاں عجیب رسم چلی ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے. آج ہی دیکھیے کہ ایران نے اپنے دفاعی نظام کا نیا جو انہوں نے متعارف کرایا ہے اس کا نام اپنے ایک ہیرو عارش کے نام پہ رکھا ہے. اور ہم ایسے ہیں کہ اب مثلاً آپ شروع سے لیجئے، میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بھی بات کروں. علامہ اقبال کی 11 میں سے 7 کتابیں فارسی میں، اور یہ جو انقلاب ایران ہے وہ قیادت کہتی ہے، پاسداران انقلاب کہتے ہیں
کہ ہمارا انقلاب اقبال کی وجہ سے آیا، بالکل ایسے ہی. یعنی قومی شاعر وہ ہمارے ہیں. جی اور جو ابھی ان کے حال ہی میں شہید ہوئے ہیں حیدر علی خامنائی، وہ بڑے اقبال شناس تھے. جی انہوں نے اقبال پہ کتابیں لکھی. پھر ان کے جو جنرل شہید ہوئے تھے قاسم سلمانی، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم زندانوں میں اقبال کی نظمیں گایا کرتے تھے. اور ایران کے سارے انقلاب کے پیچھے اقبال کا فلسفہ ہے. اچھا، پھر وہ اب کہتے ہیں کہ یہ جو خودی کا سبق ہے وہ ہم نے سیکھ لیا اور ایران خودی کے سبق میں ایک باعث کھڑا ہے. اب ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم نے علامہ اقبال کے کون سے کام پر عمل کیا؟ ہم نے تو ہمارے معاشرے میں تو الٹا فتوے ان پہ لگے، قتل کے فتوے لگے. آپ دیکھیں نا، انہوں نے شکوہ نظم جو تھی وہ 1911 میں لکھی اور اس پہ اتنے فتوے لگ گئے کہ اگلی نظم انہوں نے 4-5 سال لگ گئے. پھر 1915 میں انہوں نے جواب شکوہ نظم جو ہے وہ کہی. تو اقبال کی شاعری کو ہم بھول گئے. اقبال نے جو اسباق ہمیں دیے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ملت کو، امت مسلمہ کو، فرقہ بندی کے خلاف درس کو، وہ سب کچھ بھول گئے. اب قائد اعظم کی طرف آ جائیے. دیکھیے پاکستان کی یا ہمارا ملک ہمیں دکھ ہوتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ جو پاکستان بنانے والے تھے وہ پیچھے چلے گئے، اور جو لوگ پاکستان کے مخالف تھے یا جو سیاسی جماعتیں پاکستان کی مخالف تھی وہ پاکستان کے مامے چاچے بن گئے. اور یہی سے ہیروز کی ناقدری شروع ہوئی، قائد اعظم کی ناقدری کی گئی. آج بھی آپ زیارت سے کراچی جائیں تو آج بھی مشکل ہے. تو ہم نے پونی صدی پہلے قائد اعظم کو ایک ایسے علاقے میں بھیج دیا، تو یہ ایک بانی کی ہیرو کی ناقدری نہیں تھی تو کیا تھا؟ پھر لیاقت علی خان کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا، پھر ہم نے حسین شہید سہروردی جو اور مولوی فضل حق جو تحریک پاکستان کے بڑے عظیم رہنما تھے، اور پاکستان کی تحریک تو زیادہ تر بنگال سے تیز تھی نا، وہیں سے تھی، اٹھی بھی وہیں سے، مسلم لیگ کا قیام بھی وہیں سے وہیں آیا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیے سہروردی کو بھی غدار قرار دیا. پھر اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح جو برصغیر میں ایک مشہور ڈینٹسٹ تھی، ممبئی میں ان کا بہت شاندار کلینک تھا، وہ یہ کام چھوڑ چھاڑ کے تحریک پاکستان میں شامل ہوئی. اسی طرح قائد اعظم آپ کو پتا ممبئی سے الیکشن بھی جیتے تھے. آج بھی ممبئی میں ساحل پہ ان کا گھر ہے 200 کروڑ مالیت کا، بڑا شاندار گھر ہے ان کا. تو ان کو بھی ہم نے بخشا جنہوں نے پاکستان بنایا. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح شیخ مجیب کو بھی غدار قرار دے دیا، حالانکہ یہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جو سائیکل پہ پاکستان کی کمپین کرتا تھا. اور ہم نے جی ایم سید کو بھی، جس نے سندھ اسمبلی میں ریزولوشن پاس کی تھی پاکستان کے حوالے سے، اس کو، اور پھر بھٹو کو، اور پھر دیکھیں نواز شریف کی بھی ناقدری کی گئی، اور اب عمران خان کی، اور اس میں آپ ڈاکٹر قدیر کی بھی دیکھ لیں. سو پاکستان میں عجیب رسم چلی. اچھا فیض صاحب دیکھیں، وہ لینن ایوارڈ ان کو مل رہا ہے اور یہاں وہ جیلیں بھگت رہے ہیں. ہم نے اپنے جو آوازیں، جو سچ ہمیں پسند نہ آیا اس کے خلاف ہم نے غداری کے فتوے دیے. ہمارا عجیب طرز رہا.
ہم نے اپنے ہیروز کی قدر نہیں کی۔ میں اب اس قوم کو زندہ قوم کہوں مردہ کہوں کیا کہوں؟ زندہ قومیں تو اپنے ہیروز کی قدر کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے تھا آج کے دن، یہ جو 28 مئی گزرا ہے، اس روز ہمارے وزیر اعظم صاحب اور باقی لوگ جو اقتدار میں ہیں، یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی قبر پہ جاتے، انہیں سلوٹ کرتے کہ یار یہ محسن پاکستان ہے، اس نے ایٹم بم دیا۔ اور وہ جو آخری انٹرویو میں باتیں کر رہے تھے سہیل وڑائچ کے ساتھ کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے ایسی قوم کے لیے کام کیا جو نہ قدری قوم تھی، وہ داغ دھلتا۔ تو آئندہ سے یہ عہد کرے کہ ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان کی قبر پہ 28 مئی کو جایا کریں گے، ان کو سلوٹ کیا کریں گے اور قومی ہیروز کی قدر بحال کریں گے۔ یہاں دیکھیں ہیروز کی قدر کیا ہے کہ ٹی وی میں سے جو عمران خان دیکھیے اب سیاست کرتا ہے نا، پہلے تو وہ کرکٹر تھا، تو جہاں جہاں اس کی تصویر آتی ہے پاکستانی میڈیا اس کو نہیں دکھاتا۔ اچھا، جس اسٹیڈیم میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کا نام لگا ہوا ہے، اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، دنیا دکھاتی ہے۔ دیکھیں وہ ٹرینڈ سیٹر ہے، دنیا مانتی ہے کہ یہ جو کرکٹ میں غیر جانبدار امپائر لایا وہ آدمی تھا، اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا، اور آج دنیا کرکٹ اس کی فین ہے، اس بات پہ اس کی قدر کر دی ہے۔ اور پاکستان میں بہت سا ٹیلنٹ اس نے متعارف کرایا جس کو سلیکٹر نہیں چن سکے تھے، جس میں وقار یونس ہے، جس میں انضمام ہے، اس طرح کے بہت سے لڑکے وہ عمران خان نے ایسے ہی کھیلتے دیکھے اور چن لیے۔ تو وہ ایسے باز جیسی نظر رکھتا تھا کرکٹ کے حوالے سے۔ تو ہم نے قدر نہیں کی، ہمیں قدر کرنی چاہیے زندہ ہم نے اس کی تو قدر نہیں کی، ہیروز کی، بنانے والوں کی بھی کیا جو بنایا ہے اس کی قدر کر رہے ہیں۔ بھارت کے 5 کے جواب میں 6 دھماکوں پر آپ بھی بطور صحافی اس وقت تھے، آپ بھی اینالسٹ تھے، آپ کے کیا احساسات تھے؟ مجھے تو فخر ہے کہ ہم ایٹمی قوت بن گئے، بلکہ اس روز جس دن پاکستان نے دھماکے کیے، سب سے زیادہ جشن فلسطین میں منایا گیا۔ آج جس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ابراہیم ایکارڈ کو مانو اور فلاں کرو اور اسرائیل کو تسلیم کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، تو سب سے زیادہ جو جشن تھا وہ فلسطین میں منایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے بھائیوں کے پاس ایٹمی طاقت بن گئے ہیں، اب ہمیں کچھ نہیں کچھ کہے گا، یعنی وہ اتنے ہم پہ ان کا یقین تھا۔ اسی طرح عرب نوجوانوں نے بڑا جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، پوری مسلم ورلڈ کو ایک مان ہوا۔ اب ہم سے پہلے دیکھیے یہ ملک کتنی مغربی طاقتیں کیا کیا بے ایمانیاں کرتے ہیں کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ شروع کیا گیا 1957 میں، 1957 میں امریکہ نے شروع کروایا، چونکہ اس وقت ان کے وفادار رضا شاہ کی حکومت تھی۔ تو ہم سے تو بہت پہلے ایران کا جو پروگرام شروع ہوا ایٹمی، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ آج وہ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے عراق میں ہم نے جا کے غلطی کی، عراق کو انہوں نے برباد کیا، عراق کو کھنڈر بنا دیا، عراق پہ بمباری کی، عراق کی چلتی ہوئی حکومت کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ پورا عراق جو ہے اس کو کھنڈر بنانے میں ان مغربی ملکوں نے اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ ناقابل معلوم۔ اس کا تیل لے کر لوٹ کے لے گئے، اس کی دولت لوٹ کے لے گئے،
بلکہ مغربی بینکوں میں جتنے عراقی تاجروں کے پیسے پڑے تھے اربوں ڈالر، وہ بھی انہوں نے ہضم کر لیے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے ناانصافی ہوئی، وہ زیادتی ہوئی، ہمیں عراق میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ پہلے کسی کو تباہ کریں اور پھر آپ معافی مانگ لیں؟ وہ یہ ناانصافی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل پہ کوئی تبصرہ نہیں ہو رہا، سیکرٹری اور اس کے عملے کا بائیکاٹ کس صورت میں کر رہے ہیں؟ صرف انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ جنسی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس سچ پہ آپ اس کے خلاف ہو گئے۔ تو اس میں امریکن کو بھی سوچنا چاہیے۔ اب تو امریکیوں کا ایجنڈا بالکل سامنے واضح آتا جا رہا ہے کہ وہ سارا ڈھونگ انہوں نے جو رچایا اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم ایران کے ساتھ معاہدے کے بڑے قریب ہیں، مگر چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس معاہدے کو اس کا ضامن یونائیٹڈ نیشن بنے، اقوام متحدہ بنے۔ جی مدد اللہ صاحب، یوم تکبیر 28 مئی ایک ایسا جذبہ تھا کہ جس نے پوری قوم، پوری قیادت کو تاریخی فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں آج اسی 28 مئی اس والے جذبے کی ضرورت ہے، اور کیا ہم اپنی قوم، اپنی قیادت میں وہ جذبہ دوبارہ بیدار کر سکتے ہیں جس کی آج سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن شاہد صاحب سب سے بڑا جو گناہ ہوا ہے نا جی جی، وہ سیاسی پارٹیوں نے گناہ کیا ہے۔ کیا گناہ کیا ہے؟ یوم تکبیر کو مسلم لیگ کا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک، یہ پاکستان کا دن ہے، اس پہ نواز شریف کی فوٹویں لگا، کیا ایٹمی دھماکے مسلم لیگ نے کی کہ اس کو آپ مسلم لیگ تو آپ نواز شریف کی بڑی بڑی تصویریں لگا کے اور کیک مدد کاٹ رہے اللہ ہیں؟ صاحب، تو یہ مسلم لیگ کا نواز دن نہیں۔ شریف نے پن تو دبائی ہے نا 5 دفعہ، کس نے کہا نواز شریف نے پن دبائی؟ اور کسی نے 6 دھماکے 5 کے مقابلے میں جو 6 دھماکے کیے اس میں جو بٹن دبانے والے ہیں وہ نواز شریف ہے نا اس وقت کے وزیر اعظم۔ وہ بٹن سائنسدانوں نے دبایا ہے بھائی۔ اچھا، نواز کس شریف نے صاحب کہہ کیا دیا کر رہے بٹن تھے؟ دبایا؟ ہاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، جی ہاں، لیکن میرا موقف اور ہے نا، وہ اس طرف آپ آ نہیں رہے۔ جی جی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک قومی دن ہے تو اس کو قومی دن ٹھیک ہے، جی بنائیں، ہاں، اس کو نواز شریف سے منسوب نہ کریں۔ جب آپ ایک سیاستدان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں دن کو تو پھر آپ سے پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، آپ سے دیگر پارٹیاں ناراض۔ اب وہ کیوں آئیں گی مسلم لیگ نون کے جی ہاں، فنکشن میں؟ آپ اس کو پارٹی فنکشن بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ آپ اس کو قومی فنکشن کیوں نہیں بناتے؟ اس میں نواز شریف کا بتھا دکھانے کی بجائے قائد اعظم کی تصویر لگا دیں، علامہ اقبال کی تصویر لگا دیں اور ڈاکٹر قدیر کی تصویر لگا دیں، باقی پارٹیوں کی تصویریں مائنس کر دیں، بھٹو کی تصویر بھی مائنس کر دیں، نواز شریف کی بھی مائنس کر دیں، عمران خان کی بھی مائنس کر دیں، ہاں اوپر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویر لگا کے بیچ میں یا دودھ کے نیچے ڈاکٹر قدیر کی تصویر لگائے اور اس کو قومی دن ڈکلیئر کرے۔ یہ بوتھے دکھانے ضروری ہیں آپ کو کہ ان سیاستدانوں کے بوتھے دکھائیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا، ملک لوٹنے کے سوا کام کوئی نہیں کیا، اور ایک قومی دن کو سیاسی پارٹی کا دن بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے درست فرمایا مذہب اللہ صاحب کہ ہمیں یوم تکبیر جو ہے وہ ہمارا قومی دن ہے، ہمیں اسے قومی دن ہی بنانا چاہیے۔ اچھا، ایک طرف تو آپ کا یہ پیغام ہے، دوسری طرف قیادت نے بھی دو ٹوک الفاظ میں دشمن کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ انتباہ دشمن کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا کوئی اثر انداز ہوتا ہے یہ پیغام جو دیا جا رہا ہے دشمن پر؟ یہ میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم نے 2 پیغام ان کو دے دیے ہوئے ہیں۔ یہ پیغام تو زبانی کلامی ہوا نا، 2 پیغام ہم نے ان کو عملی طور پر دے دیے۔ ایک 2019 میں ہم نے پیغام دیا جب ابھی نندن وغیرہ پکڑے گئے، اور ایک پیغام ابھی پچھلے سال ہم نے مئی میں دیا انڈیا کو، جب انڈیا کو شکست فاش دی، یہ مارکہ حق جو تھا اس میں، تو
میں بالکل کہتا ہوں کہ 2019 کا دن بھی قومی دن منائیں، اور یہ 10 مئی کا مارکہ حق کا دن بھی قومی دن کے طور پر منائیں۔ تو ہم نے تو عملی طور پر انڈیا کو پیغام دے دیا تھا، اب وہ گیدڑ بکریاں جو مرضی مارے، انڈیا میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ ہم نے تو دیکھیے ہمارے جو نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پہ، میں ان کو بھی داد دیتا ہوں، انہوں نے بھی طرف نیز کیا۔ ہم نے تو 70% انڈیا کو اندھیرے میں ڈبو دیا تھا، ان کے ڈیم ہیک کر لیے تھے، ان کے پاور سٹیشن ہیک کر لیے تھے، ان کے ایئرپورٹوں کا سسٹم جام کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم نے تو عملی طور پر کیا، ابھی ہمیں زبانی پیغام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو عملی لوگ ہیں، میدان عمل میں ہم نے دکھایا بھئی ہم ان سے آگے ہیں۔ اچھا ہم نے ان کے رفال کے کرائے، آپ کو یاد ہوگا، ایک منٹ صرف، کہ 2019 میں یہ مودی جو ہے یہ باہ کرتا تھا کاش رفال ہوتے، تو اس کو رفال کہنا نہیں آتا نا، ایک تو مودی انپڑھ آدمی ہے، تو آج پتہ نہیں وہ رفال کیا نام دے رہا تھا، آج رفال ہوتا تو میں دیکھتا کس طرح دشمن یہ کرتا وہ کرتا، تو اب تو رفال بھی آگے، تو ہم نے گرا کے دکھا دیے، اور وہ کمپنی انڈیا کو برا بلک کہہ رہی ہے کہ ہمارے جہازوں کو انہوں نے ڈی ویلیو کیا، ان کی مارکیٹ گرائی۔ تو شاید صاحب ہم نے تو عملی طور پر کیا ہے ثابت۔ میں بارکیف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارا جو بحثیت مجموعی قوم کا دن ہوتا ہے اس کو قوم کے دن کے طور پر منایا جائے، اس کو یہ سیاست دانوں، دیکھیے کسی نہ کسی نے تو وزیر اعظم ہونا ہوتا ہے۔ اب ایک بات میں ویسے کر رہا ہوں، اب اتفاق ہے کہ پاکستان میں زیادہ آرمی چیف لگانے کا موقع نواز شریف کو ملا، اتفاق ہے کہ وہ اس وقت وزیر اعظم ہوتے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کریڈٹ ان کو دے دیا جائے سارا؟ نہیں بھائی، ہر وقت کوئی نہ کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ آپ پہلے اپنے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگائیں، آپ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگائیں، اور پھر اس بندے کی تصویر لگائیں جس نے آپ کا ایٹم بنایا، باقی چھوڑیں تصویریں، اور جو موجودہ عہدیدار ہوتے ہیں یا ہیں اس وقت زندہ بندے، ان کی تو تصویر لگائیں نا، چھوڑیں ان کو، یہ تو ٹی سی پروگرام ہو جاتا سارا۔ اچھا مذہب اللہ صاحب، ہم ایک ایٹمی قوت اسلامی بن گئے، دنیا نے اور بالخصوص اسلامی ممالک میں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، ہم دفاعی طور پر تو اپنی جو ہے وہ خودداری غیرت دکھانے میں کامیاب ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم معاشی اور داخلی طور پر وہ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں جو ہم نے یوم تکبیر پر فیصلے کیے تھے۔ ہاں، آپ کی بات درست ہے، دفاعی لحاظ سے ہم بڑے مضبوط ہیں، شاباش، میں اپنے ان سائنسدانوں کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ ٹیکنیکل ویپنز بنائے، چھوٹے ایٹمی ہتھیار۔ جب ہم نے وہ ٹیکنیکل ویپنز بنائے تھے تو سب سے زیادہ اسرائیل پریشان ہو گیا تھا، تو ٹیکنیکل ویپنز بنانے والوں کو بھی شاباش، ہمارا جو میزائل پروگرام ہے ان سب کو شاباش، باقی فورسز کے سب لوگوں کو شاباش کہ وہ میدان جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کرتے ہیں، دشمن کو شکست دیتے ہیں۔ اب آ جائیے داخلی صورتحال اور معاشی صورتحال۔ دیکھیے ہماری داخلی صورتحال اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور سیاسی استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہم فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اب یہ جو قیادتیں ہیں بیٹھی ہوئی، یہ لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دی، یہ جعلی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان میں داخلی انتشار اسی لیے ہے کہ لوگوں کی مرضی کے نمائندے منتخب نہیں ہو پا رہے، لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کو رد کر دیتی ہے
جو بھی ہمارے الیکشن کمیشن والے ہیں، اور اپنی مرضی سے جعلی لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہی مسئلہ بلوچستان کا ہے۔ بلوچستان میں سرداروں اور نوابوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، وہاں سے عام پڑھے لکھے درمیانے طبقے کو قیادت کرنے دیں، جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں بھائی وہ آنے دیں آگے، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تو سیاسی استحکام آ جائے گا۔ سیاسی استحکام آ گیا تو آپ کا داخلی انتشار ختم ہو جائے گا، اور سیاسی استحکام سے ہی جڑا ہوا آپ کی کا معاشی استحکام ہے، آپ کی معیشت جڑی ہوئی ہے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا اس وقت آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک سیاسی استحکام بہت ضروری ہے آپ کے معاشی حالات درست کرنے کے لیے، چونکہ ملک میں پچھلے 4 سالوں سے سیاسی استحکام نہیں ہے، ملک سیاسی عدم استحکام کا، اس لیے یہاں نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے بلکہ کارخانے بند ہو رہے ہیں، معاشی صورتحال بری ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں شاہد صاحب کہ جہاں سیاسی عدم استحکام ہو وہاں کرپشن بھی عروج پر ہوتی ہے۔ اس لیے عروج پر ہوتی ہے کہ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پتہ نہیں کون سا دور آ جائے گا تو وہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں صاحب ہم ایٹمی قوت بن گئے، ہم ایٹمی قوت بن کر دکھا بھی رہے ہیں، لیکن ایکچول ہمیں جس طرح دکھانا چاہیے وہ ہم دکھا نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں ضرورت ہے، جیسے آپ نے کہا اپنی غلطیوں کے ازالہ کرنے کی ضرورت ہے، ایٹمی قوت بنانے والوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ نہیں کر رہے ہیں اور غلطیوں پہ غلطیاں دہرائے چلے جا رہے ہیں؟ ہم کیسے غلطیوں کا ازالہ کر کے ایک صحیح معنوں میں ایک ایٹمی قوت بن کر خود کو منوا سکتے ہیں اور آگے اپنے ملک کو لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، لوگ جن کو منتخب کریں ان کی حکومت بنے، لوگوں کے اعتماد کی حکومت بنے گی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ وہ یقیناً ایک دیانتدار حکومت ہوگی، جس کو لوگ چنیں گے وہ دیانتدار حکومت ہوگی۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کرپشن ہے، کرپشن ختم ہو جائے، یہ بہت سونے کا ملک ہے بھائی، یہ شاندار ملک ہے، اور ہمارے لیے ندامت ہے کہ ہم ایٹمی قوت ہے معاشی طور پر کشکول لیے پھرتے ہیں۔ تو کشکول توڑنے کے لیے یہ جو چور چکے ہیں ان کو پیچھے دھکیلنا ہوگا۔ چور چکی قیادت سے جان چھڑا لیں، آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ مظہر اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، 28 مئی محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ہماری بقا، ہماری وقار اور ہماری قومی غیرت کا وہ روشن سنگ میل ہے کہ جس نے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ آج سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ عزم ہے کہ ہم اپنے دفاع سے غافل ہیں، نہ اس پر کوئی سمجھوتا کریں گے۔ ہر پاکستان کے دل کی آواز ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ جس طرح 1998 میں ہم نے تمام تر بیرونی دباؤ اور اندرونی اختلافات کو بھلا کر ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا تھا، آج بھی ہمیں معاشی اور داخلی محاذ پر اسی 28 مئی والے عزم اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ یہ اتحاد جب تک قائم رہے گا اور ہماری بہادر مسلح افواج جب تک جدید ترین صلاحیتوں کے ساتھ الرٹ کھڑی رہیں گی، اس مملکت خداداد کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔